میرے انتہائی واجب الاحترام قابل عزت تکریم بھائیوں دوستوں بزرگوں، آج رجب کی غالباً 21 تاریخ ہے، اور رجب کے مہینے میں کاتب وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا ہے 22 رجب کے دن۔ اس کے حوالے سے چند اہم گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے کی، آپ کو سننے کی، اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو مرتبہ اور مقام دیا، اسی مرتبے اور مقام کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دوست دیے، جو رفیق دیے، جو صحابہ دیے، وہ بھی ایک اعلیٰ قسم کے اور ایک نرانے انداز سے دیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کی ہے، اتباع کی ہے، دین اسلام کو کس انداز سے پوری دنیا میں پھیلایا ہے، اس کی تاریخ میں ہمیں نظیر نہیں ملتی۔ اور یاد رکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہمارے لیے ہدایت کا ایک راستہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے راستے پر اگر ہم چلیں گے تو ہم ہدایت اور کامیابی والے راستے پر ہوں گے، اور اگر ہم نے صحابہ کے طریقوں کو چھوڑ دیا تو یاد رکھیں پھر دین اسلام کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، پھر وہ ہمارا اپنا طریقہ ہوگا۔ دین آج پوری دنیا کے اندر موجود ہے الحمدللہ۔ اگر آپ دیکھیں تو اس کے پیچھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قربانیاں ہیں۔ آپ آج جنت البقیع چلے جائیں، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ چلے جائیں، وہاں صحابہ کرام کی اتنی کثیر تعداد میں قبریں نہیں ملے گی جتنی کثیر تعداد میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے وقت موجود تھے۔ آج آپ کو گنی چنی قبریں وہاں پر ملیں گی، باقی صحابہ کرام کہاں چلے گئے، ان کی قبریں کہاں پر؟ پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں تو صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں۔ اب ہمارے اس پاکستان کے خطے میں دیکھ لیں، اس سرزمین پر دیکھ لیں، یہاں پر کتنی صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں۔ یہ صحابہ کرام پوری دنیا میں کس لیے پھیل گئے؟ کاروبار کی غرض سے نہیں، یہ دین پھیلانے کے لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے رخصت ہونے کے بعد پوری دنیا میں یہ پھیل گئے تھے۔ خطبہ حجۃ الوداع پر اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ جو دین اللہ رب العزت نے مجھے دیا تھا وہ دین میں نے آپ تک پہنچا دیا، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ غائبین تک اس دین کو پہنچائیں۔ تو صحابہ کرام نے اس جملے پر عمل کیا، اور اسی جملے کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر پھیل گئے اور پوری دنیا کے اندر اسلام کا پرچم لہرایا۔ یاد رکھیے، آج تاریخ میں ایک ظلم یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ تاریخ لکھنے والے ایسے لوگ ہیں
جنہوں نے سنی سنائی بات یا اپنے سے بات شامل کر کے تاریخ میں لکھتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے آپس میں بہت اختلاف تھا. ایسا نہیں ہے. تاریخ لکھنے والوں نے غلطی کی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے آپس میں کوئی اختلاف نہیں تھا. آج لوگ پیش کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف تھا. ایسے نہیں ہے. اختلاف کوئی نہیں تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مطالبہ کیا کہ ہم نے قاتلین عثمان سے بدلہ لینا ہے. ہم نے بدلہ لینا ہے ان سے. یہ منافقین کا ٹولہ موجود ہے. انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان سے بدلہ لیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب حالات سازگار نہیں ہے. اب یہ منافقین مدینہ میں یہ مسلمانوں کے اندر موجود ہیں. اب اگر ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے تو ہمیں نقصان ہوگا. اب ہمارے پاس اتنی طاقت اور قوت نہیں ہے. یہاں پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی یہی مطالبہ کیا کہ بھئی ہم نے قاتلین سے بدلہ لینا ہے. آپس میں صرف اتنا اختلاف ہوا. اس کو اختلاف نہیں کہا جاتا. اگر دیکھا جائے تو ایک مسئلے پر والد کا بھی اختلاف ہو سکتا ہے, بیٹے کا بھی اختلاف ہو سکتا ہے. ہر گھر میں اختلاف ہوتے ہیں. بھئی میری یہ رائے ہے, آپ کی یہ رائے ہے. اب یہ دو رائے قائم ہو گئی. اس پر جو اس وقت منافقین موجود تھے ان کو موقع مل گیا. انہوں نے دونوں طرف لشکر میں گھس کر, ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر, دوسری طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر. ان میں گھس کر ایسے اختلاف پیدا کیا کہ نوبت لڑائی تک پہنچ گئی. جنگ صفین جو ہم کہتے ہیں, یہ جنگ صفین اسی وقت ہوئی. یہ دونوں طرف منافقین تھے اور ان کی یہ چال تھی کہ ہم آپس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپس میں لڑائیں. ان کی یہ چال تھی. اور جو منافقین گھس چکے تھے سب سے پہلے وار انہوں نے ہی دوسری طرف سے کیا. اب ایک طرف بھی منافقین, دوسری طرف بھی منافقین. جو صحابہ کرام تھے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر, انہوں نے لڑائی میں پہل نہیں کی, لڑائی نہیں کی. یہ منافقین گھس کر انہوں نے پہلے وار کیا اور پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ ایک دوسرے کو غلط فہمی ہو گئی. وہ سمجھے فلاں نے حملہ کیا ہے اور دوسرا سمجھا کہ فلاں نے حملہ کیا ہے. اصل میں کردار ان منافقین اور ان بدبختوں کا تھا. انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے آپس میں لڑایا. خیر, جب لڑائی ختم ہوئی, جب دونوں کو معلوم ہوا اور پھر ان دونوں کا صلح بھی ہو چکا, رمضان المبارک سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان دونوں کا آپس میں صلح ثابت ہے کہ ان دونوں نے آپس میں صلح کیا, جسے چھوٹا صلح کہتے ہیں, کہ اتنا صلح ہو گیا ان کا کہ بھائی اب رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے, ہم نے رمضان المبارک کے بعد پھر اس مسئلے کا حل نکالنا ہے. ابھی ہم دونوں نے آپس میں کوئی اختلاف نہیں رکھنا. جہاں تک صلح ثابت ہے یہ صلح ہو گیا.
لیکن منافقین کو جب موقع ملا انہوں نے رمضان المبارک کے مہینے میں ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. اور یاد رکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں انہی منافقین کا ہاتھ ہے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور جنہوں نے آپس میں لڑائی کروائی انہی منافقین کا ہاتھ ہے کہ یہ مسئلہ حل نہ ہو جائے. اور ایک ہی دن پر ایک تاریخ کی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے اور یہ ثابت ہے، ایک ہی دن میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی حملہ ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی حملہ ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیکورٹی وہ سخت تھی، وہ زخمی ہوئے ہیں. اسی دن ان کا زخمی ہونا ثابت ہے جس دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا ہے. دونوں طرف حملے ہوئے ہیں. خیر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپس میں جب اختلاف تھا، اس وقت روم کے بادشاہ کو موقع مل گیا. اب ان کی آپس میں ذرا محبت دیکھیں. ہم لوگ اتنا پہلاتے ہیں ان کے اختلاف کو، بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اتنا اختلاف تھا، یہ تھا وہ تھا، ہم اتنا ان کو پہلاتے ہیں. حالانکہ اختلاف کوئی ذاتی اختلاف نہیں تھا. جب روم کے بادشاہ کو پتہ چلا کہ ان دونوں کے درمیان تعلقات خراب ہو چکے ہیں، ان دونوں کے درمیان اختلاف ہوا ہے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روم کے بادشاہ نے خط لکھا اور ہمدردی ظاہر کی، میں آپ کے ساتھ ہوں. کیوں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا تھا. اب وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدلہ لینا چاہ رہے تھے. انہوں نے یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ بھائی میں آپ کے ساتھ ہوں، اپنی ہمدردی ظاہر کرنا چاہیے. لیکن جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ روم کے بادشاہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا ہے، فوراً انہوں نے خط لکھا اور اپنے قاصدین کو بھیج دیا، اور اس میں جو الفاظ لکھے ہیں، یا قلب الروم، اے رومی کتے، تو کیا کہتا ہے کہ ہمارے آپس میں اختلاف ہو گئے، تیری سوچ غلط ہے. آج میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کرتا ہوں اور ان کی طرف سے میں لشکر میں شامل ہو کر تیرے خلاف میں جہاد کروں گا. ہماری کوئی ذاتی لڑائی تو نہیں ہے. اور وہاں پر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط ملا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی جواب دیا کہ آپ ہمارے اختلاف سے فائدہ نہ اٹھائیں. آج میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کر لوں گا اور ان کے لشکر میں شامل ہو کر آپ کے خلاف میں جہاد کروں گا. یہ آپس میں محبت ہے. اختلاف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اختلاف ہوئے ہیں، نقصان بھی ہوا ہے، لڑائی نوبت تک آ چکی، لیکن اس اختلاف کو ذاتی رنگ دے کر ایک دوسرے کا دشمن ہم ثابت کریں، یہ کفر کا کام ہے، یہ اسلام کا کام نہیں ہے. یہ کفر کا کام ہے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ہمیں بدبن کرنا چاہتے ہیں. ایک طرف ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، مناقب، فضائل ہم بیان کریں، دوسری طرف نعوذ باللہ ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہیں، تو ہمارا اسلام قابل قبول نہیں ہے، ہمارا دین قابل قبول نہیں ہے. بھائی تمام صحابہ کرام معیار حق ہیں، تمام صحابہ کرام ہدایت کے سرچشمے ہیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ کے متعلق فرمایا، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ وہ ستاروں کے مانند ہیں، ان کے راستے پر جو چلے گا، کبھی اقتدیتم، جو ان کے راستے پر چلے گا وہ ہدایت پالے گا. اس میں تمام صحابہ کرام موجود ہیں. تمام صحابہ کرام اس قول میں، اس حدیث میں شامل ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ کرام معیار حق ہیں، اور تمام صحابہ کرام کے راستے پر ہم چلیں گے تو ہم ہدایت پالیں گے. میرے بھائیو، یہ آپس کے اختلافات تو ہم اتنی آباد ہیں کہ ہم ایک دوسرے کا دشمن ثابت کریں. یہ آج تاریخ جنہوں نے لکھی ہے، اس تاریخ لکھنے والوں میں انہیں منافقین کا کردار ہے، جو ہمیں تاریخ میں یہ ثابت کرتے ہیں کہ بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا ظلم کیا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعوذ باللہ دشمن تھے، وہ قابض تھے، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے الفاظ ہمیں تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں. یہ تاریخ دان
یہ تاریخ لکھنے والے نے انہوں نے ظلم کیا ہے، انہوں نے بہتان باندھا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی صحابی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے۔ ایک مرتبہ پیغمبر علیہ السلام کسی سفر پر جا رہے تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے سواری پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ وہ لگ رہا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاویہ آپ کے جسم کا کون سا حصہ میری پشت کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے، مل رہا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ میرا سینہ وہ آپ کے پشت مبارک سے ٹچ ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، یا اللہ معاویہ کے سینے میں علم ڈال دے۔ بہتان باندھنے والے، تاریخ دان جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ برا بلا کہتے ہیں، ان سے یہ سوال ہے، کیا نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول نہیں ہوئی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی بڑی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ یا اللہ معاویہ کو علم عطا فرما، ان کے سینے کو علم سے بھر دیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ محبت ہے۔ فتح مکہ کے وقت جب رسول اللہ صلی اللہ عمرۃ القضاء کے وقت فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کے لیے گئے۔ عمرے کے موقع پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اپنا اسلام ظاہر کیا اور اس وقت اسلام قبول کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے شروع سے کتنی محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ موجود ہیں، تمام صحابہ کرام عمرہ کر رہے ہیں، لیکن اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاویہ کہاں ہے؟ معاویہ کو بلائیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، معاویہ آپ میرے بال وہ تراش لیں، میرے بال وہ چھوٹے کر لیں اور میرے ناخن تراش لیں۔ اب یہ خدمت لے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ذاتی خدمت لے، خادم بنائے۔ نعوذ باللہ، کیا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دشمن ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک انہوں نے صحیح کیے، مونچھیں تراشی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن تراشے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، میں یہ بال یہ ناخن آپ کے اپنے پاس سنبھال کے رکھ لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، اجازت ہے، اور اپنا کرتا مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدیے میں دیا۔ یہ تمام چیزیں، کرتا، بال اور ناخن، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس سنبھال کے رکھے اور اپنے گھر والوں کو وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کرتا مجھے پہنا دینا، اس کے اوپر مجھے کفن دے دینا، اور یہ ناخن اور یہ جو بال ہے یہ مجھے دفن کرتے وقت میری آنکھوں پر میرے چہرے پر رکھ دینا۔ کیوں؟ جب میرے وجود پر رسول اللہ کا کرتا ہوگا، جب میرے وجود پر رسول اللہ کے بال مبارک اور ناخن مبارک ہوں گے تو میں جنت میں بغیر حساب اور کتاب کے داخل ہوں گا۔ یہ محبت ہے، اور اسی طرح ہوا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انتقال ہوا ان کا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا بھی پہنایا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اور ناخن بھی ان کے چہرے پر رکھے گئے۔